بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ عز وجل فی القرآن المجید، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ دنیا اور آخرت میں اللہ ان لوگوں کو ترقی عطا فرماتا ہے، ان کے درجوں کو بلند کرتا ہے جو ایمان والے ہیں اور اہل علم ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی اور علم کی فضیلت کو بیان کیا، جس سے ہمیں اس بات کا علم ہوا کہ ایمان کے بعد جو سب سے بڑی چیز ہمارے لیے وہ علم ہے، تعلیم کا حاصل کرنا ہے، علم کا حاصل کرنا ہے، تاکہ ایمان میں پختگی پیدا ہو، عمل کرنے میں آسانیاں پیدا ہو جائیں، اور آدمی دنیا اور آخرت دونوں میں سر بلندی اسے حاصل ہو، ترقی حاصل ہو۔ اسی لیے کہا گیا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی جو ایمان لے آئے ترقی کر دیتا ہے۔ یہ ترقی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دونوں کے لیے بیان کی گئی ہے۔ امت مسلمہ جہاں اللہ تعالیٰ نے اسے اشرف المخلوقات میں انسان کو بنایا، اور امت مسلمہ کو اس کا سبق بتایا گیا کہ انسان وہ تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ اشرف ہے، سب سے زیادہ عزت اور مرتبے والا ہے۔ یہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ ترقی کر رہا ہے دنیا میں، بلکہ یہ اس لیے ہے کہ انسان علم حاصل کرتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے، اور اس تعلیم کی بنا پر وہ اچھے اور برے کی تمیز پیدا کرتا ہے اپنے اندر، اور اس تمیز کو وہ ترقی میں لے کر کے آتا ہے، اللہ کی معرفت میں لے کر کے آتا ہے۔ اس لیے اس کے مرتبوں کو اللہ نے بلند کیا ہے۔ تعلیم ایک ایسا اللہ رب العالمین نے ہمارے پاس ہنر دیا ہے کہ تعلیم یافتہ انسان کو قرآن پاک نے زندوں میں شمار کیا ہے۔ تعلیم ایک ایسی چیز ہے کہ ہر دور میں جس نے ترقی کی ہے، ہر دور میں تعلیم نے ترقی کی ہے، اور اس ترقی کو آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ نئے نئے انکشافات، نئی نئی ایجادات ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ یہ تمام تعلیم ہی کی مرہون منت ہے۔ تعلیم نہ ہوتی، نئے نئے انکشافات نہ ہوتے، نئی نئی ایجادات نہ ہوتی، انسان کے لیے آسانیاں پیدا نہ ہوتی۔ جہاں زمانے کو اس ترقی کی، اس چیز کی یعنی تعلیم کی انتہائی ضرورت ہر دور میں پیش آئی ہے اور رہتی رہی، اور تعلیم اپنی ترقیوں کے ساتھ قوموں کو بلندی تک پہنچاتی رہی، وہیں 1400 سال پہلے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو اللہ رب العالمین نے
سب سے پہلی وحی جو نازل فرمایا آسمان سے، اس میں علم سے متعلق ہی بیان کیا، اور یہ کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ 5 آیتیں وحی کی آسمان سے نازل ہوئی، جس میں سب سے پہلا جو لفظ ہے قرآن پاک میں 78,000 الفاظ، 78,000 الفاظوں میں سب سے پہلے جو لفظ قرآن نے بیان کیا ہے وہ اقرأ، پڑھیے۔ سب سے پہلا لفظ قرآن نے بیان کیا، سب سے پہلا لفظ قرآن کا فرشتے نے وحی جو آئی اور فرشتے نے ہمارے نبی کو سنایا، وہ یہی لفظ تھا کہ پڑھیے اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے اس رب کے نام سے جس نے سب کو پیدا کیا ہے۔ خلق الانسان من علق، پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے، جمے ہوئے لوتھڑے سے۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جو بڑا مکرم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو سکھلایا قلم کے ذریعے سے، قلم کو بیان کیا گیا۔ پہلے الفاظوں میں، پہلی وحی میں قلم کو، تعلیم کو، پڑھنے کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ قلم کے ذریعے سے انسان کو سکھایا گیا ہے۔ علم الانسان ما لم یعلم، سکھایا انسان کو، اس سے پہلے وہ جانتا نہیں تھا، کچھ نہیں جانتا تھا۔ مذہب اسلام میں سب سے زیادہ اگر کسی چیز کے اوپر زور دیا گیا ہے تو وہ تعلیم کے اوپر زور دیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ تعلیم انسان کو اچھے اور برے میں تمیز پیدا کرتی ہے، فرق پیدا کرتی ہے۔ تعلیم کو حاصل کرو، تعلیم اگر حاصل نہیں کرو گے تو اچھے اور برے میں تمیز اور فرق پیدا نہیں کر پاؤ گے۔ اس لیے قرآن نے کہا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جو لوگ جانتے ہیں اور جو لوگ نہیں جانتے، یعنی جو پڑھے لکھے ہیں اور جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ قرآن نے بیان کیا ہے۔ ایک جگہ نہیں، بہت جگہوں پر قرآن نے تعلیم کی فضیلتوں کو بیان کیا کہ علم ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی بلندیوں تک پہنچانے میں مدد کرتا ہے، اور یہی وہ زینہ ہے، یہی وہ راستہ ہے جس سے انسان بلندیوں پر پہنچتا ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ جو پڑھا لکھا نہیں اور جو پڑھا لکھا ہے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ وما یستوی الاعمی والبصیر، کیا دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ قرآن نے آگے کہا کیا اندھیرا اور روشنی دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ قرآن نے آگے کہا کیا سایہ اور دھوپ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ قرآن نے کہا کیا زندگی اور موت دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ تو ایسے ہی علم والا اور غیر علم والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اس اہمیت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان میں سمجھایا، انہیں بتایا کہ علم تمہیں روشنی دکھائے گا، علم تمہیں اندھیرے میں تمہاری مدد کرے گا۔ علم ایک ایسا خزانہ ہے تمہارے پاس، تعلیم ایسا خزانہ ہے تمہارے پاس جو ہر وقت تمہارے ساتھ رہے گا اور تمہاری حفاظت کرے گا، تمہاری حفاظت کرے گا۔ اور اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے صحابہ کرام کی تعلیم کا انتظام فرمایا آپ نے۔ آج بھی وہ جگہ محفوظ کر دی گئی ہے، صفوت المرکز کے نام سے وہ مشہور ہے، مدینہ مسجد نبوی میں، جس جگہ صحابہ کرام بیٹھ کر کے تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے پاس بٹھایا کرتے تھے۔
اور ہر وہ انتظام فرمایا تعلیم کے لیے، ہر وہ انتظام فرمایا جس کے لیے تعلیم کے لیے جس کی مدد کی ضرورت تھی۔ بدر کے موقع پر جو قیدی، جو لوگ قید میں آئے، جنہیں قید کیا گیا جنگ بدر کے موقع پر، ان کے فدیے کا، ان کے چھوڑنے کا یہ آپ نے اصول بتایا اور طریقہ بتایا کہ جو لوگ نادار ہیں، تنگ دست ہیں، انہیں چھوڑ دیا جائے، قید سے انہیں رہا کر دیا جائے۔ لیکن جو لوگ پڑھے لکھے ہیں ان کا فدیہ یہ ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کو سکھائیں، جب وہ سیکھ جائیں تو انہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی ہیں، وحی کو لکھنے والے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے وحی کو لکھوایا کرتے تھے جو فرشتہ لے کر کے آتا تھا، وہ ایسے ہی سیکھے۔ حضرت زید بن ثابت ایسے ہی سیکھے۔ آپ نے فرمایا ہر کسی کی زبان سیکھو، سیکھو ان لوگوں کی زبان بھی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے خود کہا کہ سیکھو ان کی زبان بھی۔ اس لیے تعلیم میں کہیں بھی کوئی رکاوٹ نہیں رکھی اسلام نے، بلکہ کہا تعلیم حاصل کرو، یہ تمہارا حق بھی ہے، انسانیت ہونے کے ناطے تمہارا حق ہے۔ اسلام نے تعلیم کو فرض قرار دیا ہے تمہارے اوپر۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، عورت ہو مرد ہو سب کو تعلیم کا لینا فرض قرار دیا گیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کم سے کم اتنی تعلیم تو حاصل کر لو جس سے تمہیں حلال میں اور حرام میں تمیز پیدا ہو جائے، حلال اور حرام کو جان لو، اتنا علم تو حاصل کرو۔ اور یہ علم حاصل کرنے کی برکتیں ہی تھی لوگوں کی کہ آج ہم اپنے سروں پر ٹوپی لگائے ہوئے فخر سے مسلمان ہو کر کے مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کتنی محنتیں کی گئی اس علم کو ہم تک پہنچانے کی، کتنی محنتیں کی گئی ہیں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے علم حاصل کرنے کے لیے اور کتاب کو لکھنے کے لیے اتنے سفر کیے ہیں، اتنے سفر کیے ہیں کہ ان کے سوانح حیات میں لکھا ہے کہ گرد و غبار جو کپڑوں پر پڑا کرتا تھا سفر میں، پہلے سواری اس انداز کی نہیں ہوتی تھی، پیدل کے زیادہ سفر تھے، کہ اس گرد کو وہ ایک چادر بچھا کر کے اس پر جھاڑا کرتے تھے۔ اس سے زندگی میں 7 اینٹیں مٹی کی بنی ہیں۔ اتنا علم حاصل کیا انہوں نے، اتنے سفر کیے، اتنی محنتیں کی ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے ایک حدیث سننے کے لیے، ایک حدیث سیکھنے کے لیے انہوں نے مہینوں مہینوں ایک سفر کیا لگاتار۔ امام مالک کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے علم حاصل کرنے کے لیے جب کوئی پیسہ ان کے پاس نہیں تھا تو اپنے گھر کی چھت کی لکڑیوں کو بیچ دیا، گھر کی چھت کی لکڑیوں کو بیچ دیا۔ اتنی محنتیں کر کے وہ لوگ دنیا میں چمکے، دنیا میں چمکے۔ انہی کی اولاد تھی جو فلاسفر بنے، انہی کی اولاد تھی جو سیاستداں بنے، انہی کی اولاد تھی جنہوں نے جغرافیہ بنایا، انہی کی اولاد تھی جن نے فن تاریخ رقم کر دی۔ مسلمان پڑھی لکھی قوم مانی جاتی تھی، پڑھی لکھی قوم مانی جاتی تھی، اور مسلمانوں کے پاس ہر مذہب کا آدمی آ کر کے تعلیم حاصل کیا کرتا تھا۔ جتنے بھی فن ہیں جو پڑھائے جاتے ہیں مسلمانوں کے لکھے ہوئے، ایسے ایسے لوگوں جن کے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں، ان میں ہماری عورتیں بھی شامل تھیں۔ معلمات میں سکھانے میں وہ عورتیں بھی شامل تھیں جو ہماری مائیں تھیں۔ لیکن آج مسلمان قوم تعلیم کے اعتبار سے اب بھی سوئی ہوئی ہے۔ وہ جذبہ جو تعلیم کا ہونا چاہیے، وہ فکر جو تعلیم کے لیے ہمیں اسلام نے بتائی ہے کہ فرض ہے تمہارے اوپر علم کو حاصل کرنا، اس سے اب بھی ہم غفلت میں ہیں، اس سے اب بھی ہم غفلت میں ہیں۔ تعلیم ہی ایک ایسے انسان کو رجحانات سکھاتی ہے جو آگے کے لیے اس کا راستہ کھول دیتا ہے۔
تعلیم ہی ایسی چیز ہے جو مردے سے زندہ کر دیتی ہے. آوامن کانا میتا، قرآن کہہ رہا ہے. کیا تم نے مردوں کو نہیں دیکھا؟ آوامن کانا میتا فاحییناہ، پھر ہم نے اسے زندہ کیا تعلیم دے کر کے. وجعلنا لہ نور، اور وہ ایک روشنی لیے ہوئے، یمشی بہ فی الناس، اور اس روشنی کو وہ لوگوں میں لیے گھومتا رہتا ہے، وہ لوگوں میں لے کر کے گھومتا رہتا ہے اس روشنی کو. تو علم حاصل کرو، کوئی بھی علم حاصل کرو، لیکن فکر اس بات کی رہے کہ دین غالب رہے، دین کا غلبہ ہمارے اوپر رہے. تعلیم حاصل کرنے سے منع نہیں کیا گیا ہے، لیکن اس بات کو باور کرایا گیا ہے کہ دین تمہارے اوپر غالب رہنا چاہیے. دین تمہیں اخلاق سکھائے گا، دین تمہیں انسان بنائے گا، دین تمہارے والدین کو صحیح حق دلوائے گا، دین بچوں کو صحیح حق دلوائے گا، پڑوسیوں کو صحیح حق دلوائے گا، تمہیں ایک اچھا انسان بنائے گا، وہ تمہیں ایک اچھا انسان بنائے گا دین. اس لیے دین کی تعلیم انتہائی ضروری ہے. دنیاوی تعلیم کے ساتھ دین کی تعلیم پہلے، اسے سیکھو، اللہ کو پہچانو گے، جہالت دور ہوگی. آج ہم نے دنیاوی تعلیم میں پیچھے ہیں تو دینی تعلیم سے پیچھے ہو گئے. اس کا نقصان یہ ہوا کہ ہر طرح کی خرافات، ہر طرح کی بدعتیں دین میں داخل ہو گئی ہے. جو کسی نے ہمیں دین کے نام پر جو بات بتائی اسے ہم نے دین مان لیا، اسے دین مان کر کے ہم نے اسے کرنا شروع کر دیا، اور دین سمجھ کے ہم نے کیا اس کو، اور کر بھی رہے ہیں. یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ دینی علم حاصل نہیں کیا، قرآن کا صحیح علم حاصل نہیں کیا. قرآن ہمارے لیے ہدایت، قرآن کے اندر ہر مرض کا نسخہ ہمارے پاس موجود، اس کے باوجود بھی ہر بیماری اندر موجود ہمارے پاس، کوئی اس کا علاج نہیں ہو رہا ہے، کوئی علاج نہیں ہے، کسی بھی قسم کا علاج نہیں ہے. اس لیے تعلیم کو اپنا شیوا بنائیں، اپنے بچوں کو شوق سے پڑھائیں. آپ کھانا کم کھا لیجئے، آپ اپنے شوق کم کر دیجئے، لیکن بچوں کی تعلیم کے اوپر پیسے کو خرچ کیجئے. آپ دوسری چیزوں کو اپنی نگرانی میں کم کر دیجئے، بچوں کے اوپر نگرانی بڑھائیے. یہ بچے ہمارے پاس ہماری قوم کا سرمایہ ہیں، یہ قوم کی امانت دی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں، یہ قوم کی امانت ہے ہمارے پاس. انہیں سدھارنا، انہیں تعلیم دلوانا، ان کی تربیت کرنا، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. جو پڑھے لکھے ہیں، اسلام نے تعلیم کی کوئی بھی عمر نہیں رکھی ہے کہ اس عمر میں ہی آپ کو تعلیم حاصل کرنی ہے. قرآن نے کہا، احادیث میں کہا گیا کہ عمر کوئی بھی ہو علم حاصل کر لو. علم لوگوں نے بڑھاپے میں بھی سیکھا، علم کو لوگوں نے بڑھاپے میں بھی سیکھا. جنہوں نے جوانی میں انہیں فرصت نہیں ملی، بچپن میں انہیں سکھایا گیا نہیں، جب بڑھاپے تک پہنچے تو انہیں علم کے تجربات محسوس ہوئے، تب انہیں لگن ہوئی کہ ہمیں علم سیکھنا چاہیے، تعلیم حاصل کرنی چاہیے. انہوں نے تعلیم کو بڑھاپے میں بھی حاصل کیا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین جوانی کو پہنچ گئے، بڑھاپے تک پہنچ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے بیٹھا کرتے تھے، تعلیم حاصل کیا کرتے تھے. جب غیر تعلیم یافتہ تھے تو وہیں اپنی زمین تک وہ محدود تھے، اپنی زمین تک محدود تھے، کوئی نہیں جانتا تھا ان کو. لیکن جب انہوں نے تعلیم حاصل کر لی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کر لی اور پڑھنا اور لکھنا وہ سیکھ گئے، تو دنیا کی تاریخ میں ایسا نام اپنا رقم تراز کرا کے چلے گئے، قیامت تک صحابہ کرام کے ایک ایک نام کو لوگ ادب کے ساتھ لیتے رہیں گے، لیتے رہیں گے. ہمارے وہ لوگ جو صحابہ کرام کے بعد تابعین کا زمانہ آیا،
جنہوں نے سیکھا، اس میں امام ابو حنیفہ بھی تھے، عبداللہ ابن مبارک بھی تھے. ایسے دنیا کے پڑھے لکھے لوگوں میں وہ شمار ہوئے کہ وقت کے وہ امام ہوئے، وقت کے وہ امام ہوئے. دنیا کو اللہ نے ان کے قدموں میں ڈال دیا. اس لیے حضرت علی سے پوچھا گیا کہ میں مال حاصل کروں یا علم حاصل کروں؟ حضرت علی نے فرمایا علم حاصل کرو. مال کے ذریعے سے علم نہیں لے سکتے ہو کہ خرید لاؤ، لیکن علم کے ذریعے سے مال حاصل کر سکتے ہو. علم آپ کو مال آنے کے راستے بتا دے گا. مال کی تمہیں حفاظت کرنی پڑے گی اور علم تمہاری حفاظت کرے گا. مال تکبر دیتا ہے، مال آدمی کے اندر گھمنڈ پیدا کرتا ہے، اور علم تواضع پیدا کرتا ہے. مال اگر تمہارے پاس آ گیا تو تمہارے حاسدین بڑھ جائیں گے، تمہارے حاسدین بڑھ جائیں گے. رشتہ داروں میں، دوسرے لوگوں میں اگر تم انہیں نہیں پوچھو گے اور اگر علم حاصل کرو گے تو دوست زیادہ بڑھ جائیں گے، دوست تمہارے زیادہ ہو جائیں گے. اس لیے علم کو اپنا شیوا بنائیں. جو اٹک اٹک کر پڑھنا جانتے ہیں وہ اٹک اٹک کر ہی پڑھ لیں، جو خوب اچھی طریقے سے پڑھنا جانتے ہیں وہ دوسروں کو سکھائیں. اس لیے قرآن میں کہا گیا ہے کہ سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. سب سے بہترین انسان وہ ہے. جہاں ہم اپنے بچوں کو اسکول میں داخلہ کروا رکھا ہے، ایڈمیشن کرایا ہے، اور ان بچوں کو ہم شوق سے پڑھا رہے ہیں، پڑھائیے، بہت اچھی بات ہے. ان کے دین کے علم کی بھی فکر پیدا کریں، دین کے علم کی بھی فکر پیدا کریں. ان بچوں کو دین بھی سکھائیں، ان بچوں کو دنیا بھی سکھائیں. پیسے کو آپ بیجا اسرافات میں خرچ کرنا بند کر دیجئے. تعلیم پر، ہمارے بچے ہوں، ہماری قوم کے بچے ہوں، ان پر خرچ کریے. یہ سب سے بڑا سرمایہ ہے ہمارے پاس. اس لیے کہا گیا ہے نیک اولاد چھوڑ کر جاؤ گے وہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ ہے. وہ کتنے بچوں کو نیک بنائے گا، کتنے بچوں کو وہ تعلیم دے گا، کتنے بچوں کو وہ علم دے گا، کتنے بچوں کو وہ انسان بنائے گا. ہماری قبروں میں مسلسل اس جماعت کا ثواب ملتا رہے گا. اس لیے علم حاصل کریں، خود بھی فکر کریں. اگر ہم خود کی اپنی جانیں تو یقیناً یہ کہنا بیجا نہیں ہوگا کہ ہم جو اپنی نمازیں پڑھتے ہیں وہ بھی بغیر علم کے حاصل کر رہے ہیں، بغیر علم کے پڑھ رہے ہیں. ہم نے اپنی نمازوں کا بھی اتنا علم نہیں لیا کہ نمازوں کو صحیح ڈھنگ پر، صحیح نہج پر ہم لا سکیں. اتنی غفلت اچھی نہیں ہوتی. میں نے بتلایا کہ جو علم حاصل نہیں کرتے انہیں تو قرآن نے مردہ کہا ہے، میتا کا لفظ بیان کیا ہے. قرآن نے بیان کیا کہ اللہ نے بیان کیا کہ ہم نے تو تمہارے لیے کتاب کو اتارا، حکمت کو اتارا. جو لوگ سیکھتے ہیں اسے اور جو صحیح بات کو عمل میں لاتے ہیں وہی کامیاب ہوں گے، وہی کامیاب ہوں گے. اس لیے ضرورت آج سب سے زیادہ اس بات کی ہے کہ ہمیں اگر ترقی کرنی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو علم کو حاصل کیا جائے. ہمارے علماء نے، ہمارے اکابرین نے کتنی محنتیں کی ہیں. ہر زبان میں ہمارے سامنے مذہب اسلام کی ایک ایک چیز کو نوٹ کر کے رکھ دیا. ایک ایک چیز ہمارے پاس موجود ہے. کسی بھی لینگویج میں، کسی بھی زبان میں آپ اسے اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، کتنی آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں. اس کے باوجود بھی آدمی نہ حاصل کرے تو انتہائی درجے کی کمزوری ہے، انتہائی درجے کی کمزوری ہے. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. قرآن نے کہا یعنی اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت اور آپ کو سکھائی وہ باتیں جو آپ پہلے نہیں جانتے تھے. اور یہی وہ علم ہے کہ سب سے پہلا انسان جسے کچھ پتہ ہی نہیں تھا، حضرت آدم علیہ السلام، اللہ نے ساری چیزیں زمین کی انہیں سکھا دی. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ساری چیزیں سکھائی گئی ان کو. اس کے بعد ان کا مرتبہ اللہ نے فرشتوں سے اوپر کر دیا اس علم کی خاطر. یہ علم کا
علم کا کمال تھا۔ فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا۔ فرشتوں نے سجدہ کیا، یہ کیا تھا؟ یہ علم تھا، علم کی قدر تھی۔ اس لیے علم کو ہر زمانے میں سراہا گیا ہے، تعلیم کو ہر زمانے میں ترقی ملی ہے، اور انسان تعلیم کے ذریعے سے ترقی یافتہ بنا ہے۔ ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہمارے لیے تو اسلام نے فرض قرار دیا ہے کہ تعلیم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔